جو بھی بندہ دبئی، سعودی عرب یا کسی بھی دوسرے ملک کے اندر چلا جاتا ہے تو پیچھے اس کے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ایسی مرغی ہے جو روزانہ سونے کا انڈا دیتی ہے، لیکن ان بیچاروں کا وہاں پہ پردیس کے اندر کیا حال ہوتا ہے، کیسی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے وطن کو، اپنی مٹی کو، اپنے علاقے کو چھوڑنا، دوست و احباب کو چھوڑنا، فیملی کو چھوڑنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دل کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ کر انسان کو یہاں سے نکلنا پڑتا ہے، اپنے علاقے اور اپنے ملک سے۔ تو جہاں پہ انسان دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے وہاں کی پریشانیاں بھی پھر الگ قسم کی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر کوئی بیچارہ اسی غرض سے جاتا ہے کہ دو چار پیسے کما لوں گا، گھر میں کچھ میرا گھر بن جائے گا، گھر والوں کا کچھ بن جائے گا، فیملی کو سپورٹ ہو جائے گی، بہن کی شادی ہو جائے گی، بھائی کا کچھ کر لوں گا، ماں باپ کو حج عمرہ کروا لوں گا۔ ایسے ہی بس دل کے اندر معصوم سی خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی بہت بڑا وہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بزنس ہوتا ہے یا جن کے پاس کچھ اچھی جاب ہوتی ہے، اچھا ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن اکثریت جو نوجوان یہاں سے جاتے ہیں وہ بیچارے چھوٹے موٹے کام کر کے، دن رات محنت مشقت کر کے، تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑ کے وہ اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں، اور پھر وہاں پر دیس کے اندر اگر بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ خود ہی جھیلنی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حال معلوم کرنے والا نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں ملتا کہ جس کو وہ اپنا درد دل سنا سکیں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہم اس چیز کے اندر، اس غم کے اندر مبتلا ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں پہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا جو مالک، جو کفیل وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ڈاکومنٹس وہ رکھ لیتے ہیں، پھر چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے بڑے بڑے فائن وہاں پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی پریشانیوں کا وہ خود ہی سامنا کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے ایک دوست سے یہ پوچھا بھی کہ آپ ایسا آخر کیوں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جب کسی غم اور کرب کے اندر مبتلا ہوتے ہو تو پھر آپ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے بولا کہ یار بتائیں تو کس کو بتائیں، حال دل ہم کسی کو سنا ہی نہیں پاتے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے بس ہم نے خود ہی جھیلنا ہوتا ہے، خود ہی اگر دکھ ہے یا غم ہے یا پریشانی ہے خود ہی اپنے آپ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو روزی کے مارے بیچارے وہاں پہ جاتے ہیں، پیچھے ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی فوتگی کے اوپر آ نہیں سکتے، سالوں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ایسے عالم میں ظاہر ہے پرائے دیس کے اندر پریشانی ہوتی ہے، خود ہی سجنا ہے، خود ہی سنورنا ہے اور خود ہی سارے معاملات کو حل کرنا ہے، اور بیچارے ہر معاملات کے اندر بچت کرتے ہیں، اپنا کچھ اتنا اچھا کھاتے پیتے نہیں، اچھا پہنتے بھی نہیں، باقی سب لوگوں کی فرمائشیں پوری کریں گے، اور یہ لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں نا یہ بھی سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے پیسے جمع کر چکا ہے، یہ بھی ہمارے لیے لے آنا، وہ بھی ہمارے لیے لے آنا۔ وہ بیچارہ پھر کیا کرے؟ وہ سمجھتا ہے اگر سال دو سال کے بعد واپس جب وطن جاؤں گا تو کہیں گے یار میری اس نے یہ خواہش نہیں پوری کی، میری یہ چیز لے کے نہیں آیا، کنجوس آدمی ہے۔ حالانکہ جو چیزیں وہی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے ملک سے ہو کر وہاں پہ آتی ہیں، اکثر چیزیں چائنا کی ہوتی ہیں، پاکستان کی ہوتی ہیں، کسی دوسرے ملک کی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے اندر جو بھی مارکیٹ ہوتی ہے اس کی اپنی چیز تو اس میں موجود نہیں ہوتی، دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہاں سے وہ چیزیں اٹھا کے خرید کے لاتا ہے۔ اور میں نے اکثر کئیوں کو یہ دیکھا ہے کہ بیچارے اپنے جو کپڑے، اپنے سوٹ وغیرہ، اپنا بوٹ، وہ سارا کچھ یہاں پہ آگے پاکستان کے اندر لیتے ہیں کہ یار وہاں پہ مہنگا ہے۔ حالانکہ مہنگا کتنا مہنگا ہوگا، کوئی اتنا 2-3 ہزار کا فرق ہوتا ہوگا، لیکن وہ 2-3 ہزار روپے اپنے اوپر نہیں لگانا چاہتا، لیکن اتنی لالچ ہے کہ وہ کسی اگر دوسرے کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو جو لوگ وہاں پہ اپنا وطن چھوڑ کے آپ کے لیے وہاں پہ گئے ہیں
تو آپ کو بھی ان کا خیال کرنا چاہیے، فرمائش ایسی کریں جو بیچارے اس کو پورا کرنے کے قابل ہوں۔ یہ چیز لے آنا، وہ چیز، لمبی لسٹ جب کہے نا کوئی کہ میں آ رہا ہوں، تو پہلے 2-3 دن سارے بیٹھ کے کاپی پنسل لے کے لکھتے ہیں بھائی کیا کیا چیز منگوانی ہے، کہ بڑی ساری چیز یار بتاؤ، یہ کیا چھوٹا موٹا چیز بتائیں گے۔ وہ یہ جانتے نہیں کہ وہ کس اذیت اور کس مشقت سے وہ چیز اس نے وہ پیسہ کمایا ہے، اور کس مشقت سے وہ چیز وہ وہاں سے لے گا۔ تو آپ لوگوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے لیے اپنے دکھ درد اپنے خود ہی اس کو سنبھال رہا ہے، دکھوں دردوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں آپ کو بتا نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ ظلم کرنے لگ جائیں۔ اور پھر جتنے بھی میرے پردیسی بھائی کسی بھی ملک کے اندر ہیں، تو ان سے عرض یہ ہے کہ جہاں پہ روزی دانہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان نے وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ سفر لازمی طور پہ کرنا ہے، تو رب العالمین کی ایک تو رضا سمجھ کر جو بھی دکھ مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں بجائے جو ہے آپ ڈھونڈیں کہ ہم کس کو اپنا حال دل سنائیں، تو سب سے جو بہترین دوست ہوتا ہے نا، جس کو دکھ اور غم سنائے جاتے ہیں، وہ خالق اور مالک اللہ ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، فری ٹائم، اس میں مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اسی کے سامنے اپنے دکھوں کا جو گلہ کریں۔ وہی رب ہے جو آپ کے دکھوں میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، ان دکھوں کو مٹا سکتا ہے، آپ کے دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو بجائے ویسے بات کرنے کے، فضول اپنا وقت ضائع کرنے کے، آپ ایک تو نمازوں کی پابندی کیا کریں، اذکار بہت زیادہ کیا کریں، کام کے اوپر بھی ہیں تو استغفار کثرت کے ساتھ کیا کریں، اس سے آپ کے کام کے اندر بڑی برکت آئے گی، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور پھر مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں میں سب سے پہلے اللہ کی طرف پلٹیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، تو اس میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آپ کا جو دلی کیفیت ہے نا، اس کے اندر آپ کو سکون ملے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی فری وقت ملتا ہے، تو اس میں جو آپ کا گوگل کا جو پلے سٹور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بڑی اچھی ایپ ہے جس کا نام مکتبہ شاملہ اردو ہے۔ میں آپ کو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ اس کو وہاں سے انسٹال کریں، اور اس کے اندر جو احادیث کی کتابیں، ان کا اردو ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر اردو میں، اور بہت ساری مختلف قسم کی کتابیں، عقیدے کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر اس کے اندر کتابیں، بہت ساری کتابیں اس کے اندر ہیں۔ تو فارغ وقت میں آپ جو ابھی آپ کو گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ ملتے ہیں، اس کے اندر آپ اس کا مطالعہ کیا کریں۔ ایک تو آپ کا وقت اچھا پاس ہو جائے گا، جو دل کا غم ہے، وہ بوجھ ہے، وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا، آپ کچھ سیکھ پائیں گے، آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو اپنے فارغ وقت کو بجائے فضول کاموں میں، گپ شپ کے اندر، یا گانے سننے میں، ایسے فضول قسم کی باتیں کرنے کے اندر جو وقت آپ کا گزرتا ہے، اس وقت کو قیمتی بنائیے، اللہ رب العالمین سے تعلق بنانے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ اتنا دکھ برداشت کر رہے ہیں، اتنی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، ساتھ میں آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، اذکار کریں گے، تو وہ دکھ اور مصیبتیں آپ کے لیے اجر کا باعث بنیں گی، بجائے اس کے کہ ان دکھوں میں اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، یا ایسی کوئی محفلیں کرتے ہیں خواہ مخواہ کی، فضول قسم کی، تو اس مصیبت میں جو آپ کو اجر ملنا ہوتا ہے نا، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مسلم کو دنیا کے اندر جو بھی مصیبت ملتی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کانٹا بھی جو مسلم کو چبھتا ہے نا، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا کرتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو فضول کاموں کے اندر ضائع کریں۔ وقت تو آپ نے وہاں پہ گزارنا ہے، یہ لازمی طور پر ہے، جب وقت آپ کا مکمل ہوگا تبھی آپ نے واپس آنا ہے، لیکن اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے یہ ایک میرا مشورہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی
جو دلی کیفیت ہے وہ بھی آپ اس کے اندر اطمینان محسوس کریں گے، رب العالمین کی رحمتوں کا اصول بھی آپ کو ملے گا، درجے بھی بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب جتنے بھی میرے پردیسی بھائی ہیں جہاں پہ بھی ہیں، کہیں کسی بھی ملک کے اندر ہیں، پاکستان کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پردیسی لوگ ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے اندر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دکھوں غموں میں آپ کی مدد فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو کم کرے۔ جس قسم کی پریشانی کے اندر بھی آپ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکالے۔ جو لوگ بے گناہ کسی بھی ملک کے اندر جیلوں کے اندر قید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے، اور جو بھی پردیس کے دکھ آپ کو پریشان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دکھوں کو آپ سے دور کر کے آپ کو خوشیاں، ڈھیروں خوشیاں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔